آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس اسم کا ہم نے ورد کیا ہے وہ ہے باسط۔ باسط کا معنی ہے کشادگی کرنے والا۔ اسی لیے جو لوگ شکایت کرتے ہیں رزق کی تنگی کی کہ رزق میں تنگی ہے، فراخی نہیں ہے، تو انہیں اس اسم کے ورد کرنے کی تلقین کی جاتی ہے کہ یا باسط پڑھو، کم از کم 101 مرتبہ پڑھ لو، تو پھر اس اسم کی برکت سے تمہارے رزق میں کشادگی آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کشادگی کرنے کے جلوے جا بجا ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اگر وہ کشادگی وہاں سے ہٹا دے تو بڑے بڑے حادثات ہو جائیں گے۔ دیکھیے، ہم رزق کھاتے ہیں تو حلق کے اندر سے ہماری غذا اترتی ہے، تو حلق کے اندر اتنی کشادگی اللہ نے رکھ دی ہے کہ رزق آسانی سے اتر جاتا ہے۔ اگر پروردگار اس کشادگی کو ہٹا دے اور حلق کے دونوں حصوں کو ملا دے تو کوئی رزق، کوئی غذا، بلکہ کوئی بھی دوا حلق کے نیچے سے اتر نہیں سکتی، بلکہ پانی بھی اندر نہیں جا سکتا۔ تو حلق کے اندر اس نے کشادگی رکھی ہے، جس کی وجہ سے ہم آسانی سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مگر ہمیں یہ شعور نہیں، ہم اسے معمولی چیز سمجھ بیٹھیں۔ حلق کے اندر جو کشادگی ہے اسے ہم نے معمولی چیز سمجھ لیا۔ اگر یہ گھنٹے کے لیے حلق بند ہو جائے، کشادگی وہاں سے نکل جائے اور اس دوران ہمیں پانی کی زبردست پیاس لگے اور ہم پئیں، پانی حلق سے نہ نیچے اترے، تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ ذرا اس طرف ہم توجہ رکھیں اور خدا کا شکر ادا کرتے رہیں۔ حالانکہ ہم انسان ہیں، کئی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، اس کے باوجود پروردگار عالم کا یہ کرم ہے کہ اس نے کشادگی کو رکھا ہے۔ یہی حال غذا کے نکلنے کے موقع پر ہے۔ غذا کے نکلنے کے موقع پر استنجا کی جگہ اس نے کشادگی رکھ دی۔ اگر وہاں سے کشادگی بند ہو جائے تو پھر وہ غذا جو ہضم ہو چکی ہے، اس فضلے کے نکلنے میں کتنی دقتیں، کتنی پریشانیاں ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کو یہ عارضہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اتنے پریشان رہتے ہیں کہ کس طرح فضلہ نکلے، تو یہ دونوں راستے، غذا کے جانے کا راستہ اور غذا ہضم ہو کر فضلہ بن کر نکلنے کا راستہ، ان راستوں میں جو کشادگی مولا نے رکھی ہے اسے ہم یاد کریں گے تو مولا کی مہربانی پہ ہم قربان ہو جائیں گے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جس نام پاک کا ہم نے ورد کیا وہ ہے یاسین۔ یہ بھی دو حرف ہیں، یا ایک حرف، سین دوسرا حرف۔ یا جسے ہم ہماری اردو میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے یا، تو حامیم، طٰہٰ، یاسین، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں۔ ان ناموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے سوروں کو شروع فرمایا۔ اب یاسین کا مطلب کیا ہے؟ یا حرف ندا ہے۔ کسی کو پکارنے کے لیے عرب میں لوگ، عربی زبان بات کرنے والے یا کہتے ہیں۔ مثلا زید کو پکارنا ہے تو ہم کہیں گے یا زید، کریم کو پکارنا ہے تو ہم کہیں گے یا کریم، اور اللہ کو پکارتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا اللہ، اور حضور کو پکارتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ تو یا سین یعنی اے سین، تو سین کیا ہے؟ سین سے مراد سید المرسلین، تمام رسولوں کے سردار۔ جب حضور تمام رسولوں کے سردار ہو گئے تو لا محالہ ساری مخلوق کے آپ سردار ہو گئے، کیونکہ مخلوقات میں سب سے بڑا درجہ نبیوں کا ہے۔ جب آپ نبیوں ہی کے سرور بن گئے
تو پھر اوروں کا کیا کہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، انسانوں میں اللہ نے مومنوں کو درجہ دیا، مومنوں میں اللہ نے صالحین کو، صالحین میں وہ جو درجہ ولایت پر پہنچ گئے ان کا مقام اونچا، اور ان سے بھی اونچا مقام نبیوں کا، اور نبیوں سے اونچا مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے دین پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ الفاتحہ۔ ایاک نعبد و ایاک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک اللہم ربنا اوصل ثواب ما قرأناه من كلامك العظيم وما صلينا وسلمنا على حبيبك الكريم وما ذكرناك بأسمائك الحسنى إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم ثم إلى أرواح سائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح عامة المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات واكف مهماتنا يا كافي المهمات واحلل مشكلاتنا يا حلال المشكلات وادفع كل بلية عنا يا دافع البليات ونزل البركات علينا يا منزل البركات اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہر آن و ہر لمحہ تیرے فضل و کرم کے محتاج ہیں۔ اے رب کریم ہماری حالتوں پر رحم فرما، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب العالمین تمام مصیبتوں، آفتوں، بلاؤں اور پریشانیوں کو ہم سے دور فرما دے۔ اے رب کریم شیطانی وسوسوں سے ہمارے دلوں کو بچا لے۔ اے رب کریم نفس کی شرارت سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے نفس کو نفس لوامہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے نفس کو نفس ملہمہ بنا دے، مگر اے پروردگار ہمارے نفس کو نفس امارہ نہ بنا۔ اے رب کریم قدم قدم پہ ہمیں ترقی اور کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو حج بیت اللہ نصیب فرما، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری نصیب فرما۔ اے رب کریم ہم سب کو تیرے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کائنات ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروبار میں ترقی عطا فرما، خیر و برکت عطا فرما۔ اے رب کریم ہمارے دلوں سے تمام برے خیالات کو نکال، حسد سے ہمارے دل کو پاک بنا دے، ریاکاری سے ہمارے دلوں کو پاک بنا دے۔ اے رب العالمین ہمیں تیری عبادت کا شوق نصیب فرما، تیری عبادت کی لذت نصیب فرما۔ اے رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ اے رب کریم ہم میں سے ہر ایک کو عذاب قبر سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کو منکر و نکیر کے سوالوں کا جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم جب محشر کا دن برپا ہو تو ہماری لاج رکھ لے، اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، حضور کے حوض کوثر کے پانی سے سیراب فرما۔ اے رب کریم جب ہم پل صراط پر چلنے لگیں ہمارے قدموں کو ڈگمگانے سے بچا لے۔ اے رب غفور جنت کو ہمارا مقام بنا دے، دوزخ کو ہم پہ حرام کر دے۔ اے رب کائنات جنت کے اندر
تیرے دیدار سے ہمیں سرفراز فرما، تیرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہمیں نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔